دلی میں یونانی طریقہ علاج بہت پسند کیا جاتا ہے، اور دلی میں یونانی طریقہ علاج کی اگر بات کریں تو بہت سارے دواخانے اس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہت ساری یونانی کمپنیز ایسی ہیں جو یونانی دواؤں کی مینوفیکچرنگ پہ کام کر رہی ہیں۔ بہت ساری کمپنیز دہلی بیس کمپنیز ہیں جن کو پورے ہندوستان میں پسند کیا جاتا ہے۔ بہت سارے دواخانے، قدیمی دواخانے ایسے ہیں جو پارٹیشن کے بعد پاکستان چلے گئے، جس میں قرشی دواخانہ اور صدیقی دواخانہ، ہمدرد دواخانہ، اس طرح کے بہت سارے بڑے دواخانے ہیں جو پارٹیشن کے بعد وہ پاکستان چلے گئے۔ ان کا وہاں پہ بہت بڑا رول ہے یونانی کو فروغ کے اندر، اور وہ وہاں پر یونانی کو فروغ کر رہے ہیں۔ بقائی دواخانے کی شروعات خاص طور سے کہیں گے کہ اس کی شروعات 1930 سے ہوئی، جو حکیم منیر الدین صاحب نے اس دواخانے کی شروعات کری۔ اس کے بعد میں ان کے شروعات کے ساتھ بعد ان کے دو بیٹے حکیم شریف الدین بقائی، حکیم شجاع الدین صاحب نے اس کو سنبھالا، اور حکیم شجاع الدین صاحب وہ پارٹیشن کے وقت پاکستان چلے گئے، اور حکیم شریف الدین بقائی صاحب جو ہندوستان میں رہے، اور انہوں نے ہندوستان کے اندر بقائی دواخانے کو خوب فروغ کیا، اور بقائی دواخانے کی خدمات کو پورے ہندوستان تک پہنچایا، اور اس کاررواں کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے بیٹے حکیم عزیز الرحمن بقائی صاحب نے اس کو آگے بڑھایا۔ اب اس کاررواں کو میں حکیم عزیر بقائی اس کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ علاج صرف دلی نہیں، پورے ہندوستان کے اندر یونانی بہت تیزی سے فروغ ہو رہا ہے۔ یونانی کے اندر خاص طور سے ہندوستان کے اندر میڈیکل کالجز، اسکالرز، ریسرچرز اور بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو اس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہی ہیں، جیسے ایک تنظیم آل انڈیا یونانی طبی کانگریس ہے، وہ بڑا اچھا یونانی کو فروغ کے اوپر کام کر رہی ہے، اور بہت ساری کتابیں جو گورنمنٹ آف انڈیا CCRM کی طرف سے بھی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ بہت ساری جو بکس عربی فارسی اور عربی فارسی زبان میں ہیں، ان کا ٹرانسلیشن پہ حکومت کام کر رہی ہے۔